اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، شہداء کا بہت بڑا مقام ہے، خاص طور پر شہداء کربلا کے جنہوں نے کربلا کے میدان پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کربلا کا بڑا مقام و منزلت ہے، اور شہداء کربلا امام مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان، مال اور سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی شہداء کربلا کو بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ مقام اور منزلت عطا کی ہے۔ شہداء کربلا کا اتنا مقام منزلت ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت شاہ اسماعیل صفوی، جو کہ ایران کے بہت بڑے مقتدر بادشاہ تھے، شاہ اسماعیل صفوی جس وقت کربلا معلی کی زیارت کے لیے گئے تو اس نے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت ابوالفضل عباس کی زیارت کی، اور پھر تمام شہداء کربلا کی اس نے زیارت کی، لیکن حضرت حر علیہ السلام کی اس نے زیارت نہیں کی۔ جب شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مولا حسین کی بھی زیارت کی ہے، حضرت عباس کی بھی زیارت کی ہے، اور ایک ایک کر کے تمام شہداء کربلا کی زیارت کی ہے، لیکن آپ نے حر کی زیارت نہیں کی، اس کا سبب کیا ہے؟ تب شاہ اسماعیل صفوی کہنے لگا، اگر مولا حسین علیہ السلام نے حر کو معاف کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے حر کی توبہ قبول کی ہوتی تو حر بھی تمام شہداء کے ساتھ دفن ہوتے۔ لیکن جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جناب حر علیہ السلام کا مزار شہداء کربلا سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ تب اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے امیر، اے بادشاہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حر لشکر یزید کے سپہ سالار تھے، اور حر کے بہت سے ساتھی رشتہ دار یزیدی لشکر میں شامل تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت حر شہید ہو گئے ہوں تو حر کے رشتہ داروں نے حر کو اٹھا کر وہاں جا کر دفن کیا ہو۔ تب شاہ اسماعیل صفوی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ حر کی زیارت پہ چلوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں حر کی قبر کی کھدائی کروں گا۔ اگر حر واقعاً شہید ہوں گے تو ان کا جسم بالکل صحیح و سالم ہوگا، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام نے حر کو معاف نہ کیا ہوگا اور حر کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو حر کا جسم صحیح و سالم نہیں ہوگا۔ اور پھر عزیزان محترم، شاہ اسماعیل صفوی اپنا پورا لشکر لے کر ایک مرتبہ حر کے مزار میں آتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ حر کی مزار کو کھودو، اور پھر جب کھدائی کی گئی تو تمام لوگ حیران ہو گئے، جو بھی وہاں پر موجود تھے، تمام اسماعیل صفوی کا لشکر حیران ہو گیا، یہاں تک کہ اسماعیل صفوی خود بھی حیران ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب حر کا جسم بالکل صحیح و سالم تھا، جناب حر کے جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، جناب حر کے جسم سے خون جاری تھا، اور وہ رومال جو مولا حسین علیہ السلام نے جناب حر علیہ السلام کی پیشانی پر باندھا تھا، وہ رومال بھی اس وقت تک بندھا ہوا تھا۔ جب شاہ اسماعیل صفوی نے یہ صورتحال دیکھی تو رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، توبہ کرنے لگا، اور پھر شاہ اسماعیل صفوی نے سوچا کہ یہ رومال مولا حسین علیہ السلام نے حر کی پیشانی پر باندھا تھا، میں تبرک کے طور پر یہ رومال اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، میں حر کی پیشانی سے یہ رومال اتاروں گا۔ اور پھر وہ آگے بڑھا، اس نے جیسے ہی اس رومال کو کھولا تو خون کا ایک فوارہ باہر نکل پڑا۔ تو پھر شاہ اسماعیل صفوی نے فوراً اس رومال کو دوبارہ باندھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ جناب حر کی مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کیا جائے، اور بہت بڑا مقبرہ جو آج بھی زائرین جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا مقبرہ جناب حر علیہ السلام کی مزار پر بنا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ بھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں وہ جناب حر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کریں، کیونکہ جناب حر کا مقام و منزلت بہت بلند ہے۔